لله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. میرے دینی بھائیوں، عید اضحیٰ کی دوگانے عید کے موقع پر اس خوشی اور مسرت کے موقع پر آپ تمام حضرات کو انجمن حمایت اسلام کی جانب سے بہت بہت مبارکباد. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جس مقصد سے قربانی واجب کی گئی، جس مقصد کے تحت ایک جگہ جمع ہونے کا حکم دیا گیا اور جس ذہنی پس منظر میں ایک جا نماز ادا کرنے اور ملت کی خوشی ظاہر کرنے کا موقع دیا گیا، اللہ تعالی ہم سبوں کو توفیق دے کہ ہم سب اس ارادے کو، اس طریقے کو دل سے قبول کریں اور ہمارا عمل یہ بتائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اجتماعی زندگی گزارنے کی دعوت دی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الفطر اور عید اضحیٰ کے موقع پر شہر سے باہر نکل کر عید کی 2 رکعتیں پڑھنے کا طریقہ سکھایا ہے تاکہ ہم سب مل جل کر اجتماعی خوشی کا اظہار کر سکیں اور اس سبق کو تازہ کر سکیں کہ ہماری آپ کی پہچان کلمہ طیبہ ہے، وحدت امت ہے. ہماری آپ کی پہچان خوشی اور غم میں ساتھ ساتھ رہنا ہے اور چاہے غم کے مرحلے ہوں یا خوشی کا موقع ہو، ایک جا انہیں گزارنا ہے. جنازے کی جماعت بھی اسی کی تعلیم دیتی ہے اور عیدین کی نماز، جمعہ کی نماز بھی خاص طور پر اسی کی تعلیم دیتی ہے. ہماری آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس سبق کو ہم زندہ رکھیں اپنے دل میں، اپنے دماغ میں، اور ہم سب اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی چاہ کو عملی زندگی میں نبھانے کے لیے ملت کے اجتماعی تصور، ملت کے اجتماعی اخلاق اور ملت کے اجتماعی عمل کو انجام دیتے رہے. ہر شخص کا ایک وجود انفرادی ہوتا ہے. ہم سب جیتے ہیں، الگ الگ جیتے ہیں. زندگی کے مسائل آتے ہیں، انہیں حل بھی کرتے ہیں. زندگی کی دشواریاں ہیں، انہیں دور بھی کرتے ہیں. زندگی کی ضرورتیں بھی پوری کرتے ہیں. یہ ہمارا آپ کا وجود انفرادی وجود ہے
ہم سب اپنے انفرادی وجود کی تعمیر کے لیے، تکمیل کے لیے سارے کام کیا کرتے ہیں۔ ہمارا آپ کا ایک وجود اجتماعی ہے، بحیثیت امت، بحیثیت ملت ہم ایک ہیں، ہماری شناخت، ہماری پہچان ایک ہے، ہمارا طریقہ کار ایک ہے، ہماری راہ ایک ہے، اور یہ اس لیے ایک ہے تاکہ ہم سب ملت کے اجتماعی وجود کو اپنے عمل سے ثابت کرتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال دیتے ہوئے فرمایا ہے کہ صاحب ایمان ایک دوسرے کے لیے اینٹ کی دیوار کی طرح ہے، جس طرح دیوار میں ایک اینٹ کو دوسری اینٹ سے طاقت ملتی ہے، کھڑے ہونے اور کھڑے رہنے میں سہولت ہوتی ہے، اسی طرح یہ ملت دیوار کی طرح ہے اور ایمان والا اینٹوں کی طرح ہے۔ ایک کو دوسرے سے طاقت ملنی چاہیے، ایک کو دوسرے سے مدد ملنی چاہیے، اور موقع آئے تو ہمارا غم بھی اجتماعی ہو، ہماری خوشی بھی اجتماعی ہو، مل جل کر غم منائیں، مل جل کر خوشی منائیں۔ یہ ذہن، یہ دل و دماغ قرآن نے بنایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، اور ملت کے اجتماعی شعور، ملت کے اجتماعی وجود سے یاد رکھیے آپ کے وجود کا وزن ہے، آپ کے وجود کی اہمیت ہے۔ ہم اور آپ چاہے کتنی اونچی منزلوں پہ پہنچ جائیں، لیکن ملت اگر کمزور ہے، اس کا اجتماعی وجود، اجتماعی شعور، مسائل کو حل کرنے میں مل جل کر آگے بڑھنا، مشکلات کو طے کرنے میں مل جل کر مشکل کو حل کرنا، جتنا ہم میں زیادہ ہوگا مسائل کا حل اتنا ہی آسان ہوگا۔ لیکن دیکھا یہ جا رہا ہے کہ ہم اور آپ اپنے اپنے انفرادی مسائل کو تو حل کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں، ساری دشواریوں کو دور کرتے ہیں، اور سہولتوں کو حاصل کرنے کے لیے سارے جتن کرتے ہیں، لیکن ملت کے اجتماعی وجود، ملت کے اجتماعی تصور اور اجتماعی مسائل کے لیے ہمارا رویہ چاہے جس سطح کے لوگ ہوں کمزور ہوا کرتا ہے۔ ہم ملت کے اجتماعی مسائل کو اپنے مسئلہ نہیں سمجھتے، ہم ملت کے اجتماعی درد کو اپنا درد، ملت کی تکلیف کو اپنی تکلیف، ملت کے مسائل کو اپنے مسائل، ملت کے مسائل کو اپنے مسائل نہیں سمجھتے۔ اس لیے انفرادی ترقی تو ہو رہی ہے، اپنے اپنے مسائل تو حل ہو رہے ہیں، لیکن ملت کا اجتماعی وجود، ملت کا اجتماعی ضمیر کمزور ہوتا جا رہا ہے، اور اس کا اظہار چھوٹی چھوٹی چیزوں سے لے کر بڑی بڑی چیزوں میں ہوا کرتا ہے۔ مشکلات میں، مصیبتوں میں، چاہے بڑے ہوں یا چھوٹے، ہمدردی کے دو بول ان کے لیے بولنا مشکل،
ذمہ داری کے سب کام ہم دوسروں کے کاندھے پہ ڈالنا چاہتے ہیں، اپنے حصے میں کچھ رکھنا نہیں چاہتے۔ کوئی جواب دہی ہمارے اوپر ہو، کسی مسئلے کو حل کرنے میں میری ہتھیلی نہیں انگلی لگی رہے، اس کا جذبہ نہیں ہوتا۔ اور اسی کا ایک اظہار یہ ہے کہ ہمارے آپ کے مکانات تو بن رہے ہیں، عیدگاہ کے حلقے سے پلستر میں دشواری ہو رہی ہے، ہماری آپ کی سہولتیں تو حاصل ہو رہی ہیں، لیکن ہمارے ملی ادارے کمزور پڑتے جا رہے ہیں۔ وجہ اس کی ملت کے اجتماعی شعور کی کمی ہے، اور یہ کمی مختلف سطحوں پہ اور ہر سطح پہ۔ میں نے شاید عید کے موقع پر بھی کہا تھا اور پھر یاد دلاؤں آپ کو کہ ایک حادثہ ہوا USA میں، امریکہ میں، گرودوارے پر گولی چلنے کا تکلیف دہ حادثہ تھا، سکھوں کے اوپر ہوا، اور ہمارے وزیر اعظم صاحب جو سکھ ہیں انہوں نے ملت کے اجتماعی ضمیر، اجتماعی وجود کے نقطۂ نظر اور نظریے کو قبول کرتے ہوئے یہ نہیں سوچا کہ ہم اس ملک کے سربراہ ہیں اور دوسری ملت والے کیا کہیں گے۔ انہوں نے ہمدردی اور حمایت کا بیان دیا اور اس کا اثر پڑا۔ لیکن ہم آپ اور ہمارے وہ لوگ جو دلی اور پٹنے میں بیٹھے نظر آتے ہیں، ان کا سیکولرزم، ان کی کرسیاں اور ان کا ملی وجود انہیں آمادہ نہیں کر سکا کہ وہ آسام کے واقعات پر، برما کے حادثات پر کچھ کہہ سکے۔ اس وقت ان کا سیکولرزم انہیں روک رہا تھا۔ ایک طرف ملک کا سربراہ اپنے ہم مذہب کے لیے آواز بلند کرتا ہے، اور دوسری طرف ہمارے رہنما زبان کھولنا نہیں چاہتے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ملت کا اجتماعی وجود اور اس کی طاقت و قوت اور ملت کا اجتماعی درد اور درد کے مسائل جن لوگوں کو بولنا چاہیے انہیں نہیں۔ اور یہ صرف اوپر کی بات نہیں ہے، نچلی سطح پہ بھی یہی صورتحال ہے۔ ہم کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں، کچھ سوچنے کے لیے تیار نہیں۔ عید آئی تو سوئی کھا لیا الحمدللہ، اور بقرعید تو سبحان اللہ الحمدللہ ماشاءاللہ، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، گوشت کھا کر ساری چیزیں بھول جاتے ہیں۔ حالانکہ بقرعید کا مقصد گوشت کھانا نہیں ہے، قربانی کے جذبے کو بیدار اور زندہ رکھنا ہے۔ ہم قربانی کے لیے تیار رہیں، اجتماعی مسائل کے لیے تیار رہیں، اجتماعی مسائل کو حل کرنے کے لیے تیار رہیں، لیکن ہم میں کوئی حرکت، زندگی کا کوئی اثر، زندگی کے معاملات میں کوئی طاقت اور توانائی کا اظہار نہیں ہو۔ ہماری آپ کی گفتگو تبصرے کی شکل میں چائے خانے سے لے کر دروازوں تک ہوا کرتی، یہ گفتگو صرف اور صرف ٹیبل ٹاک کی حد تک ہے۔ کسی کو برا کہہ دینا، کسی کو بھلا کہہ دینا کافی نہیں۔ اپنے اجتماعی مسائل کے لیے اگر آپ اور ہم
اپنے انفرادی مسائل کے لیے 100% کام کرتے ہیں تو ملت کے اجتماعی مسائل کے لیے 10% تو کم سے کم کام کرنا ہی چاہیے۔ اگر اجتماعی مسائل کو حل نہیں کیا گیا تو ہماری آپ کی انفرادی حیثیت، الگ الگ زندہ رہنے والی حیثیت کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اسی لیے چھوٹی تعداد کے لوگ بھی اپنا وزن رکھتے ہیں اور بڑی تعداد کے لوگ کوئی حیثیت نہیں رکھتے، نہ آواز میں دم، نہ باتوں میں وزن۔ اور وجہ یہ کہ ملت کے لیے ارادے میں پختگی نہیں ہے، وہ جذبہ نہیں ہے جو جذبہ عمل پہ آمادہ کرے۔ اور معاف کیجیے گا، وہ ایمان نہیں ہے جو ایمان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ ہر حال میں چلنا اور جینا سکھایا۔ ذرا سوچئے تو صحیح، عیدگاہ کے دروازے پر آ کر اور عیدگاہ میں داخل نہیں ہونا، اگر ہمارا ایمان سنت پہ چلنے کا جذبہ اتنا کمزور ہے تو ہمارا آپ کا یہ ایمان جنت کے دروازے کے اندر کس طرح پہنچا ہے؟ ہمارا آپ کا ایمان زندگی کے سفر کے خاتمے پر اگلے تمام مرحلوں کو کامیاب کس طرح کرے گا جب ہمارے حوصلے عیدگاہ سے چند قدم پہلے بکھر جاتے ہیں؟ معاملہ سنت کا ہے، اس لیے ہم ڈھیلے ہیں۔ معاملہ اگر ہماری آپ کی ضرورت کا ہو تو ہم بڑے چست، تندرست، توانا، باحوصلہ اور جذبے کے ساتھ رہتے ہیں۔ کام اس سے نہیں چل سکتا اور کام اس طرح نہیں ہو سکتا، چاہے مسئلہ عیدگاہ کی تعمیر کا ہو، چاہے مسئلہ کسی بھی اجتماعی معاملے کو حل کرنے کا ہو۔ ہر شخص کی انگلی، ہر شخص کی ہتھیلی اور ہاتھ لگنے سے کام بنے گا اور بنتا رہے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی اجتماعی زندگی اور اجتماعی ضرورت کے احساس کو تازہ کیا تھا۔ ہم اور آپ تازہ رکھیں گے اور تبصرے والی قوم نہیں، شکایت والی قوم نہیں، باحوصلہ، باہمیت، باغیرت قوم، اجتماعی شعور رکھنے والی قوم کی حیثیت سے آگے بڑھیں گے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہمارے اور آپ کے مسائل و معاملات حل نہیں ہیں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك